الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز علماء کرام، انجمن دردمندان تعلیم و ترقی حلقہ داپولی کے ذمہ داران، انجمن کے ماتحت چلنے والا عورتوں کا، لڑکیوں کا موقر تعلیمی ادارہ جامعۃ الصالحات للبنات کے معلمین، معلمات، طالبات، اور انجمن کی دعوت پر لبیک کہہ کے جوگ در جوگ بڑی تعداد میں تشریف لانے والی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی نسبت پر کچھ سننے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے اور عمل کے داعیے کے لیے ہم تمام کو ایک جگہ پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سیدھی، سچی، اچھی باتیں قرآن و سنت کے مطابق، سلف صالحین کے طرز کے مطابق کہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہیں جائے اللہ رب العزت دامن عمل میں سمیٹنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، بہت ہی بہترین، سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، امت کے جو 4 فقہا مشہور ہیں اس میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام دار الہجرہ انہیں کہا جاتا ہے۔ بڑی لمبی مدت تک انہوں نے مسجد نبوی میں حدیث مبارک کا درس دیا۔ امت کے بہترین مصلح اور بہترین جو ہے ملت اسلامیہ کے نمائندے گزرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لا يصلح آخر هذه الامه
الا بما صلح به اولہ، یعنی اس امت کے ابتدا میں لوگوں کی اصلاح جس طرز پر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن فرامین پر ہوئی ہیں، امت کے آخری سرے یعنی ہم آپ کے زمانے میں بھی اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اگر کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کی اصلاح بھی اسی طرز پر ہوگی، قرآن کریم کے ذریعے سے ہوگی، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہوگی، سلف صالحین کے واقعات اور مثالوں کے ذریعے سے امت کے اس آخری سرے کی اصلاح ہوگی۔ یعنی اصلاح کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے جو فرامین ہیں ان فرامین کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، انہیں سمجھنا پڑے گا اور ان کو اپنے عمل کے اندر لانا پڑے گا، تب جا کر انشاءاللہ ہمارے زمانے کے اندر بھی کچھ اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح ہوگی۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت معزز ہے، ایک ایک آیت مبارک ہے، متبرک ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو جھنجھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت انسانیت کے پیدا کرنے والے ہیں، تو انسانوں کو کب کون سے وقت میں کس چیز کی، کس فرمان کی، کس کلام کی ضرورت ہے، یہ اللہ رب العزت بہت زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ 28ویں پارے کی آخری صورت ہے جسے سورہ تحریم کہتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی یہ آخری آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے اس ملت اسلامیہ کی عورتوں کے لیے سابقہ 4 عورتوں کی مثالیں پیش کی، 2 ایمان والی عورتیں اور 2 غیر ایمان والی عورتیں۔ ایمان والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس بات کا کہ تم جو ہے ایمان والی ان عورتوں کی صفات کو اختیار کرو۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو دین پر، اسلام پر ثابت قدم رکھا، تم بھی اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھو، دین کے اعمال کو اختیار کرو، نیک اعمال کرو، تو اللہ رب العزت تمہیں بھی کامیابی سے نوازیں گے، تمہیں بھی اللہ رب العزت کامرانی سے نوازیں گے۔ اور 2 غیر ایمان والی عورتوں کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے رکھی اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حشر جس طریقے سے برا ہوا ہے، ان کے برے صفات کی بنیاد پر تم ایسی صفات کو اختیار کرنے سے بچو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی، ایمان والی عورت کون سی ہے؟ ایمان والی عورتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے اعتبار سے اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کے اعتبار سے اگر نمونہ بنانا ہے تو فرعون جیسے سخت آدمی اور جاہل انسان اور اللہ کا نافرمان انسان، لیکن اس کی بیوی مومنہ تھی، نیک تھی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ جو فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور ایمان پر بہت زیادہ ڈٹی، جمی رہی، حتیٰ کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو، فرعون کی بیوی کو، فرعون نے خود اپنی بیوی کو ایمان سے ہٹانے کے لیے بہت جتن کیے، بہت کوششیں کی، یہاں تک کہ دربار میں ان کو بلایا، ان کے اوپر پیشکش کی کہ دیکھو اگر تم ایمان سے ہٹ جاؤ گی تمہارا ملکہ کا، کوئین کا خطاب باقی رہے گا، تم نعمتوں میں رہو گی، محلات میں رہو گی، تمہارے آگے پیچھے حشم خدم، نوکر چاکر اور نوکرانیاں یہ جو ہے تم کو ملے گی خدمت کے لیے۔ لیکن اگر ایمان سے اگر تم ہٹی نہیں، ایمان سے تم نے ہاتھ نہیں دھویا اور تم نے اگر مجھے رب تسلیم نہیں کیا تو یہ ساری نعمتیں، ساری راحتیں تم سے چھین لی جائے۔
تو فرعون کی بیوی نے ایک ہی کہا فقد ما انتقاء، کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں ایمان سے ہٹنے والی نہیں ہوں، میں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان لیا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نیک کام کرنے والے اللہ پر ایمان لانے والے جنت میں جائیں گے اور برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ میں اپنے اس نظریے سے اور میں اس عقیدے سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو سب سے پہلے اپنی بیوی کے کپڑے اتار دی دربار میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس ملک کی ملکہ تھی اس کو درباریوں کے سامنے اس نے ننگا کر دیا۔ پھر سے کہا، پھر سے حضرت آسیہ نے یہی جواب دیا کہ بدبخت، تو اللہ نہیں ہو سکتا، تو خدا نہیں ہو سکتا، تو ایک مخلوق ہے، تو خود ایمان لا لے اللہ پر تو تیری نجات کا سامان بن جائے۔ حضرت آسیہ نے خود مدعو ہونے کے بجائے داعیہ بن گئی، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان یا تو مدعی ہوتا ہے، یعنی یا تو دوسروں کو دعوت دیتا ہے، یا مدعو بنتا ہے، یعنی دوسرے کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ تو فرعون یہاں داعی بن رہا تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اس کا وار پلٹی کر دیا اور خود داعیہ بن گئی۔ کہا کہ تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لا لے تو تیری نجات کا سامان بن جائے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے درباریوں کو کہا کہ اس کو جو ہے تختے پر لٹا دو۔ اس وقت ایک سزا دی جاتی تھی، تختے پر لٹا دیا جاتا تھا اور ہاتھوں اور پیروں پر کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھوں پر اور دونوں پیروں پر کیلیں، میخیں جسے کہتے ہیں، ہم کو اکنی میں ان کو چوک کہتے ہیں، وہ چوکیں ٹھوک دی گئی ان کے ہاتھوں پر اور ان کے پیروں پر۔ ایک عورت کیا تڑپتی ہوگی۔ اور پھر فرعون نے چاقو کے ذریعے سے ان کے جسم پر کٹ لگانے کا حکم دے دیا، جیسے جو ہے مرغی کو بھوننے کے لیے اور بکرے کو بھوننے کے لیے اس کے جو ہے جسم پر کٹ لگاتے ہیں، اس کے اندر مسالہ داخل کرتے ہیں، ویسے اس نے مرچیں اور نمک پسوا کر جو ہے ان کے ان کٹس پر مرچیں لگا دی، نمک لگوا دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے یعنی وہ عورت ذات کتنی تڑپی ہوگی، تڑپ گئی، وہ تڑپ گئی۔ اور اس کے سامنے فرعون نے محل لا دیا، یعنی ایسی جگہ پر ان کے میخیں ٹھوکی گئی کہ سامنے بالکل محل نظر آ رہا تھا۔ اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ آسیہ، اس لیے کہ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بہت پیار کرتا تھا، بہت خوبصورت تھی، بہت پیار کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ ہٹ جائے کسی طریقے سے۔ کہا کہ اب بھی اگر تم ہٹ جاتی ہو تو میں تمہارے زخموں کو اچھا، بہترین حکیم پوری دنیا سے منگا کر اچھا کروا سکتا ہوں اور تمہاری خوبصورتی پھر سے لوٹا سکتا ہوں، تمہاری شان و شوکت پھر سے لوٹا سکتا ہوں۔ حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کر دی، محل کو دیکھتے ہوئے، تکلیفوں کو سہتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کر دی اسی تڑپ کی حالت میں، کرب کی حالت میں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اب اس سے زیادہ میرا امتحان مت لیجئے اور میری روح کو قبض کر دیجئے اور جنت میں میرے لیے بہترین محل کا بھی انتظام فرما دیجئے اور بہترین شوہر کا بھی انتظام فرما دیجئے، اس لیے کہ یہ تو نافرمان اور جو ہے یعنی اللہ کا نافرمان نکلا، یہ تو جنت میں مجھے ملنے والا نہیں ہے، لہذا میرے لیے بہترین شوہر کا انتظام فرما دیجئے۔ اس لیے حضرت آسیہ کی دعا کو اللہ رب العزت نے ہو قرآن کریم میں نقل فرما دیا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ حضرت آسیہ نے دعا کر دی، اے میرے خدا، فرعون میرے سامنے محل کو لا کر مجھے للچاہٹ دے رہا ہے، کسی طریقے سے میں دین سے ہٹ جاؤں، ایمان سے ہٹ جاؤں، یا اللہ میں تیری محبت کے خاطر ایمان سے ہٹ نہیں رہی ہوں، آپ میرے لیے جنت میں شاندار محل بنا دیجئے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور اسی محل کے اندر میرے لیے بہترین شوہر کا انتظام فرما دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے لیے شاندار محل، دنیا کی عورتیں بھی اس محل پر رشک کرے گی ایسا محل تعمیر فرما دیا، اور شوہر کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، یعنی کائنات کی سب سے بہترین ہستی کو ان کا جنت میں شوہر بنا دیا۔ یہ ایمان پر استقامت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محل بھی شاندار دے دیا
اور اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے لیے شوہر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو دنیا کے اندر بدبخت ترین انسان، اللہ کا نافرمان ترین انسان ملا تھا، لیکن جنت کے اندر ان کے لیے شاندار شوہر کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ پھر حضرت آسیہ نے دعا فرمائی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ میں عورت ذات ہوں، میں اس سے زیادہ تکلیف نہیں سہ سکتی ہوں، میری روح کو قبض فرما دے اور فرعون سے اور اس کے ظلم سے اور اس کے لشکر کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ مفسرین کرام لکھتے گئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات بہت ہی اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، ان کو ان تکالیف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادنا سا بھی اور ذرا سا بھی احساس ہونے نہیں دیا۔ اور یہ برکت کیوں تھی؟ ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ آج ماحول اور معاشرہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علماء اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اعتبار سے منع نہیں کرتے کہ یقیناً دنیا کی اعلیٰ تعلیم ہمارے لڑکے بھی حاصل کرے، ہماری بچیاں بھی حاصل کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ دین کے دائرے میں رہ کر، تربیت کے دائرے میں رہ کر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ انجمن درگمندان تعلیم و ترقی حلقہ داپولی کے علماء کرام نے، منتسبین نے یہ جو جامعۃ الصالحات کا ادارہ قائم کیا، جہاں ہماری بچیاں اپ ڈاؤن کے اعتبار سے آتی ہے اور دین کی تعلیم جو ہے ماہر اور بہترین جو ہے تربیت یافتہ جو ہے معلمات کی نگرانی میں حاصل کر رہی ہے، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ پارٹ ٹائم میں ہماری یہ بچیاں آئیں یہاں پر اور یہ بچیاں آ کر اپنا قرآن درست کریں، اپنی نمازیں درست کریں، اپنے زندگی کے اعمال درست کرے، اپنے اخلاق درست کرے، اپنے شادی بیاہ کے بعد کی زندگی کے اعمال کو اچھی طریقے سے ابھی سے سیکھ لے، بنا سوار لے، تاکہ ایک عورت بنے گی تو آگے چل کر پورے معاشرے کو بنانے کا سبب بن جائے، پورے معاشرے کو بنانے کا سبب بن جائے۔ تو یہ تربیت گاہیں ہیں ہمارے ادارے، ہمارے مدرسے، لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ خود بھی، بڑی عورتوں کا بھی یقیناً یہاں انتظام ہوگا تو بڑی عورتیں بھی حاصل کرے دین کی تعلیم، اور اپنی بچیوں کو، اپنے ماتحت بچیوں کو بھی دین کی تعلیم کے حاصل کروانے کے لیے اس ادارے کے اندر ضرور داخل کریں۔ اس لیے کہ دیکھیے دنیا کی تعلیم آپ نے حاصل کی، دنیا کا فائدہ ہے یقینی طور پر، اس کے بارے میں آخرت میں کوئی پوچھنے کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا، لیکن اگر آپ کی بچی دین کی تعلیم سے محروم رہی تو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یقیناً پوچھ گچھ ہوگی کہ اس بچی کو آپ نے کیوں نہیں پڑھا، دین کی تعلیم کیوں نہیں دی، قرآن کیوں نہیں تجوید کے مطابق سیکھا، اس کو جو ہے سنتیں کیوں نہیں سکھائی، احادیث کیوں نہیں سکھائے، دین کے اعمال اخلاق کیوں نہیں سکھائے، ضروری مسائل پاکی ناپاکی طہارت کے عبادات کے کیوں نہیں بتائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی یہاں پر پوچھ گچھ ہوگی، تو اس پوچھ گچھ سے بچنے کے لیے اور اپنے معاشرے کی صحیح اور صالح تعمیر کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے تیار کریں۔ ابھی انشاءاللہ بات آگے چلے گی، لیکن ابھی سے ہماری جو ہے مائیں بہنیں ارادہ کر لیں کہ ہم خود بھی انشاءاللہ اور ہماری ماتحت بچیوں کو مدرسے سے جو ہے دین کی تعلیم کے حاصل کرنے کے اعتبار سے ضرور بھی ضرور فائدہ اٹھائیں، تاکہ یہ جو اسکولوں میں یا کالجز میں جو ہماری بچیاں جاتی ہے تو وہ پختہ ایمان والی بن کے جائیں ضرور، ہم جانے سے منع نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، لیکن ان کا ایمان پختہ ہو، ان کے اعمال پختہ ہو، ان کا ایمان حضرت آسیہ کی طرح ہو کہ وہ یہ نہیں کہ دنیا کی ایک معمولی اور ناپاک محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عظیم دیا ہے اس دین عظیم کو چھوڑ بیٹھے، نہیں، بالکل نہیں، یہ دین چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین سے بڑی کوئی نعمت اس دنیا کے اندر نہیں رکھی ہے، تو اس کے اندر یہ ایمان کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، دین کی محبت پلانا ہے، اس کے دل کے اندر رچانا ہے، بسانا ہے، داخل کرنا ہے، پیوست کرنا ہے، اور یہ محبت داخل ہوگی ان دینی مدارس میں کہ جہاں ہماری یہ بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تاکہ ان کا ایمان حضرت آسیہ کی طرح پختہ ہو جائے، ان کے عمل کے اندر حضرت سمیہ کی طرح مضبوطی آ جائے، اور ان کے عقیدے کے اندر اور ان کے جو ہے مالی معاملات کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح پختگی آ جائے۔
وہ ہمارے صحابیات کی نمونہ بن جائے، وہ انبیاء کے بہترین بیویوں کی نمونہ بن جائے، وہ امت کے صالح عورتوں کی نمونہ بن جائے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر فرعون کی بیوی کی مثال دی کہ دنیا کی عورتوں مثال میں اگر ایمان کے کسی کو پکڑنا ہے، اعمال صالحہ کے مثال میں کسی کو پکڑنا ہے، تو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کو دیکھو کہ تخت و تاج کو لات مار دی، اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی محل کو چھوڑ دیا، دربار کے اندر ننگا ہونا برداشت کر دیا، ہاتھوں پیروں کے اندر کیلے اور چوکے پھینک دی گئی، اور بدن پر اس نے جو ہے کٹ لگا کر مرچیں جو پسوائی گئی، نمک جو لگوایا گیا، وہ سب چیزیں اور سب تکالیف انہوں نے برداشت کر لی، لیکن ایمان سے ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ بہت بڑی لذت ہے نا اس ایمان کے اندر، اللہ کی محبت کا انہوں نے ثبوت دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقاضا کر رہے، اس وجہ سے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ فرعون کے بیوی کی مثال پیش کر دی۔ اور دوسری مثال حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کی پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ کہ دوسری وہ عورت جس کو مثال کے طور پر تمہیں سامنے رکھنا ہے، اب نمونے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر تمہیں سامنے رکھنا ہے، وہ حضرت عمران کی بیٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ اللہ پر ایمان لائی اور نیک اعمال بھی کیے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کی، اپنے جو ہے شرم کی جگہ کی حفاظت کی، غلط کسی پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی، اور اسی طریقے سے نہ غلط دیکھا، نہ غلط سنا، نہ غلط کوئی کام کیا، ہر طرح کے بدکاری سے بچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح ان کے اندر پھونک دی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی ان کے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور اللہ نے تعریف کی کہ دو صفتیں، ایک تو احسنت فرجہا، انہوں نے جو ہے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، بہت بڑا جوہر ہے ایک عورت کے لیے پاک دامنی کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بتلایا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ نیک بندی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی بندی تھی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی بندی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو نوازا۔ تو دو عورتوں کی مثالیں دے دی، ایک کی ایمان میں اور ایمان پر ثابت قدمی میں، اور دوسرے کی اعمال صالحہ میں، اخلاق حسنہ میں مثال دی کہ ہماری عورتوں کو اگر نمونہ بنانا گئے تو کسی فلم کی ہیروئن کو نہیں، کسی کھیل کے میدان کی کھلاڑی کو نہیں، ہماری عورتوں کے لیے کوئی جو ہے غلط عورت نمونہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہماری عورتوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نمونہ ہے تو یہ مومن عورت، یہ بااخلاق اور باحیا عورتیں کہ جن کی تعریف ہم نے قرآن کے اندر کر، جن کی تعریف ہم نے قرآن کے اندر کر، وہ عورتیں ہماری عورتوں کے لیے جو ہے نمونہ ہے۔ یاد رکھیں، امت کی مائیں بہنیں نیک رہے گی تو ان کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پیدا کر، ان کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفائے راشدین پیدا کیے، صحابہ پیدا کیے، ان کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ مجتہدین پیدا کیے، محدثین، مفسرین، اور اللہ کے نیک اولیاء اللہ پیدا کر دیے، اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنے جان مال کی بازی لگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، جن کے اندر دینی غیرت تھی، جن کے اندر دینی حمیت تھی، ایسے لوگ امت کے اندر پیدا ہوتے رہے۔ اور جہاں امت کی ہماری بیٹیوں نے، امت کی ہماری بہنوں نے
ان عورتوں کی طرف سے اپنا رخ موڑ دیا اور غلط عورتوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور ان کے طرز پر اپنے بال کٹوانے لگی، ان کے طرز پر جو ہے میک اپ کرنے لگی، ان کے طرز پر اپنی شادی بیاہ کے رسومات انجام دینے لگی اور ان کے طرز پر جو ہے زندگی گزارنے لگی، ان کے طرز پر وہ بازاروں میں نکل کر باہر آنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہ صلحاء اور دین کے لیے وہ مرنے مٹنے والے اور دین کی حمیت اور غیرت رکھنے والے ایسے لوگ ان کی کوکھوں سے پیدا نہیں۔ آج بھی وہ ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پہ۔ آج بھی اگر کوئی نیک بننا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا لیکن اللہ نے ولایت کا دروازہ کھلا رکھا۔ کوئی عورت نبی نہیں بنی لیکن ولیاں بڑی بڑی عورتیں بنی ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا اس امت کی ایسی بڑی ولیاں تھی کہ جن کے سامنے اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے زانوے تلمس طے کرتے تھے اور ان کے پاس آ کر دین کو سیکھتے تھے، ولایت کے درجات کو حاصل کرتے تھے، اذکار اوراد و وظائف ان سے لا کر لیتے تھے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ صرف ولی بننے کے لیے 2 شرطیں قرآن کریم نے بتا دی، 2 شرطیں، 2 چیزیں، 2 صفات کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ کے اولیاء آج بھی پیدا ہو، ان پر نہ کوئی خوف رہے گا، نہ ڈر رہے گا، نہ آئندہ کے اعتبار سے کوئی رنج رہے گا، نہ ملال رہے گا، نہ کوئی افسوس رہے گا۔ وہ بڑی شان سے زندگی گزاریں گے۔ صرف 2 چیزیں ہیں، الذین آمنوا، ایک تو ایمان، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کہتے ہیں کسے؟ کہ آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہو، آدمی کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ کہ آدمی ایک ایمان والے کا بتائیں اہم عقیدہ کیا ہے، اس کی پوری زندگی کا سرمایہ، کہ غیر ایمان والے کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا میں اگر کوئی پنیہ کرے گا تو اگلے جنم کے اندر وہ اچھی شکل میں پیدا ہو، یا دنیا کے اندر کوئی پاپ کرے گا تو اگلی زندگی کے اندر وہ بری شکل میں پیدا ہو۔ لیکن ہمارے اندر یہ عقیدہ نہیں، ہمارا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک بار ملے گی۔ 7 جنم کا عقیدہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اور ایسا لفظ بھی نکالنا ہمارے اسلام میں صحیح نہیں۔ بسا اوقات وہ گانوں میں بجانوں میں لفظ آتے نا 7 جنم اور پتہ نہیں 50 جنم، ہمارے اندر وہ عقیدہ، ہمارے اسلام میں وہ عقیدہ، وہ نظریہ نہیں ہے۔ بس دنیا کی زندگی ہر ایک کو ایک بار ملنے والی، ایک بار، ون ٹائم۔ جہاں آدمی کی وفات ہو گئی بس وہ عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی قبر سے زندہ کیا جائے گا، جس عقیدے کو کہتے ہیں بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اور وہ بھی میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر حساب کتاب ہوگا دنیا کی زندگی کا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا نظریہ۔ تو اس دنیا کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ آخرت کے اندر دائمی خوشیاں مل جائیں۔ بھائی دنیا کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا مختصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں رہے، اس سے زیادہ امت کی عمریں نہیں رہے گی، اس سے زیادہ نہیں رہے گی، الا ماشاءاللہ کوئی 90 تک 100 تک پہنچ گیا، کوئی 150 تک پہنچ گیا، الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی آج جو ہے غذائیں ایسی ہے کہ اس عمر تک پہنچنا بھی انسان کے لیے کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر، تقریباً بتاتے ہیں روایت کے اندر 250 سالہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہے، اس کو آخرت کے لیے بطور نمونے کے پیش کرنا ہے، بطور نمونے کے پیش کرنا ہے۔
تو ہر عورت ولیہ بن سکتی ہے، ولی بن سکتی ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نزدیکی۔ ولی جو ہے عربی لفظ ہے، اور ولی کے معنی ہے اللہ کا نزدیکی، یعنی جو بھی ایمان کے اندر پختہ ہو جائے گا، اعمال صالحہ کے اندر پختہ ہو جائے گا، اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ اس سے قریب کریں گے، اللہ اسے نزدیک کریں گے، یہ ہوتا ہے ولی کا مطلب۔ تو ولایت کا درجہ حاصل ہونے کے لیے ایمان اور تقوی پرہیزگاری، تقوی آنے کے لیے علم بھی ضروری۔ اسی لیے یہ ہمارے مدارس کے اندر جو علم سکھایا جاتا ہے وہ اسی لیے تاکہ اللہ کی معرفت آ جائے، پہچان آ جائے کہ بھئی اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی شخصیت، اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرامین لے کر آئے ہیں، اور دین کے بنیادی مسائل کیا ہے، احکام کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی مثال دے دی کہ ان کو نمونہ بناؤ، ایک کو ایمان میں اور ایمان پر جمنے میں، دوسرے کو نیک اعمال میں اور اچھے اخلاق میں، یہ ہے نمونہ۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر زندگی گزارو تو آخرت بھی کامیاب اور دنیا بھی کامیاب۔ آج ہے نا حضرت آسیہ کا تذکرہ بڑے شان سے کیا جاتا ہے، حضرت مریم کا تذکرہ بڑے شان سے کیا جاتا ہے، اور دو اور عورتوں کی بھی مثال اسی صورت کے اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ وہ دونوں انبیاء کی بیویاں تھی، لیکن نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، دونوں نے ایمان نہیں لایا تو نبی کی بیوی ہونا بھی ان کو آخرت کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے نہیں بچا سکا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا کہ بھائی خاندانیت یہاں نہیں چلتی، یہاں قبیلہ پن نہیں چلتا، یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں چلتی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان والوں کو، صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، اپنے خاندان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہر ایک کا نام دیا، اپنے چچاؤں کے نام دیے، اپنے پھوپھیوں کے نام دیے، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کے بھی نام دیے کہ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سن لے یہ بات کہ تیری قبر میں تیرا ایمان اور تیرے اعمال جائیں۔ حضرت فاطمہ کو کہہ رہے لخت جگر کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ ہونا بھی تجھے جو ہے نجات نہیں دلائے گا اگر تیرے اندر اعمال نہیں ہوں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے۔ تو یہ ہے، تو انبیاء کی دونوں بیویاں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مثال قرآن کریم میں دے دی۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، پہلی برائی یہ ذکر کر، فخانتاهما کہ دونوں نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی اور اپنے شوہروں کے ساتھ بھی خیانت کی۔ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، نیک اعمال نہیں کیے، ایمان نہیں لایا، نیک اعمال نہیں کیے، اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کی ایمان کے اندر۔ فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، نبی کی بیوی ہونا بھی ان کو نجات نہیں دے سکتا۔ وقیل، ان دونوں سے کہا گیا، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں، اس لیے کہ تم نے ایمان نہیں لایا۔ ایمان شرط ہے، ایمان کوئی معمولی چیز ہے۔ آج دنیا کی معمولی محبت کا آفر ہوتا ہے اور سننے میں آتا ہے بسا اوقات کہ ہماری بچیاں دین سے ہاتھ دھو، اور رونے پیٹنے کی چیزیں، کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہے ایمان چھوڑیں؟ اس کا وبال عین ہمارے سرپرستوں پر، والدین پر بھی۔ یہ کیوں انہوں نے بچپن سے ان کو ایمان پلایا نہیں؟ کیوں انہوں نے ان کی دینی تربیت نہیں کی؟ کیوں انہوں نے ان کو دینی مدارس کے اندر داخل نہیں کیا؟ اب تو ماشاءاللہ جگہ جگہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں مکاتب کے بہترین انتظام، شہر شہر دینی مدارس کے انتظامات، تو وہاں سے فائدہ اٹھانا یہ ضروری ہے، وہ نہ اللہ کے یہاں پر پوچھ گچھ ہو۔ یہ علماء تو اپنے محنت کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، آخرت میں جواب دہ ہو سکیں گے، لیکن ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی داپولی کے اندر جو ہے ایک بہترین مدرسہ قائم تھا، تم نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟
تم نے خود بھی وہاں جا کر تعلیم بالغان کی شکل میں، تعلیم بالغات کی شکل میں اپنے قرآن کو، اپنی نماز کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ تم نے اپنی بچیوں کو داخل کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ کے یہاں پر پوچھ گچھ ہوگی، اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب ہوگا؟ منہ بند ہو جائیں گے ہم۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ اجتماعات، یہ جوڑ، یہ عورتوں کو جو ہے یعنی عورتوں کے اجتماعات اور عورتوں کے جلسے اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہماری مائیں بہنیں دین پر اور دین کے اعمال پر کھڑی ہو جائیں اور دین کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم دین دیا، کتنا عظیم دین دیا، کہ اس دین میں ایسا نہیں ہے۔ بعض مذاہب کے اندر دین کی بڑی کتاب پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص ذات کا ہونا یا اعلیٰ ذات کا ہونا شرط ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ ہر امیر غریب، ہر مطلب پیشے کا آدمی، ہر پیشے کی عورت قرآن سیکھ سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سیکھ سکتی ہے، دین کی تعلیمات کو حاصل کر سکتی ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر پوچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں مواقع دیے تھے، ہم نے تمہارے لیے سب کچھ مہیا کیا تھا، تم نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ کیوں نہیں اٹھایا تم نے اس سے فائدہ؟ اور دیکھیے نیک اعمال جو بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر ایک جگہ پر فرما دیا کہ ایسا نہیں کہ مرد نیک اعمال کریں گے تو ان کو ہی ثواب ملے گا یا آخرت کی اور دنیا کی لذتیں اور نعمتیں انہی کو ملنے والی ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا قرآن کریم میں ایک جگہ پر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ نیک اعمال جو بھی کرے گا، صرف ایمان شرط ہے۔ ہاں، ایمان کے بغیر کوئی لاکھ پورا خزانہ خرچ کر دے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخرت میں اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا، ہاں دنیا میں اس کو فائدہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے چیریٹی کا کام کیا ہے، تو اللہ کی مخلوق کے بھلائی کا کام کیا ہے، اللہ اس کے احسان کو اپنے اوپر باقی نہیں رکھتے، دنیا کے اندر اس کو اس سے زیادہ دولت اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اس کا احسان نہیں باقی رکھیں گے، لیکن آخرت میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ کہ آخرت میں اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا اگر ایمان نہیں ہوگا نیک عمل کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ تو۔ لیکن ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو بھی نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ کرے، پھر چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب پاکیزہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام نے 4 چیزیں پاکیزہ زندگی کے اندر داخل۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ کے اندر، پاکیزہ زندگی کے اندر 4 چیزیں داخل۔ پہلی چیز کیا؟ پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جو اللہ کی طرف انابت اور رجوع والی زندگی ہو، یعنی ایمان عطا فرمائیں گے، نیک اعمال کی توفیق دیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کے اندر صبر اور شکر کی کیفیت آ جائے گی، مصائب بھی آئیں گے تو اس کی نگاہ فوراً اللہ کے ذات کی طرف جائے گی کہ یہ مصیبت، یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ظاہر سی بات ہے میری کچھ آزمائش ہے، میں اللہ سے رجوع ہو جاؤں، اللہ سے مانگوں۔ مصیبت کے وقت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، بیماری کے وقت میں اگر کسی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی سعادت اور توفیق مل جاتی ہے تو وہ خوش نصیب بندہ ہے۔ یہ مصیبت، یہ پریشانی یا بیماری اس کے لیے نعمت بن کے آئی ہے، اس کے درجات کو دنیا میں بھی بلند کرے گی اور اس کے درجات کو آخرت میں بھی بلند کرے گی۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے سورہ علم نشرہ میں، سورہ علم نشرہ میں ہے نا ان مع العسر یسرا کہ پریشانی کے بعد آسانی ہے، 2 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ
فعسر بین یسرین اذا فکرته فافرح، کہ جب تم کو کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، تو سورہ علم نشرہ کھول کے بیٹھ جائے، اس کو پڑھو، الفاظ بھی پڑھو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، اس کے معنی پر بھی غور کرو، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آسانیوں کے درمیان میں ایک مشکل کا ذکر کیا۔ ایسا نہیں کسی بندے کو اللہ تعالیٰ مشکلات ہی مشکلات دے دیتے ہیں، بلکہ پہلے آسانی پھر تھوڑی دشواری تاکہ آزماتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں کہ بندہ میٹھا میٹھا ہاتھ کڑوا کڑوا تو ایسا تو نہیں کر رہا ہے، تو اللہ آزماتے اسے، پھر جب وہ پریشانی سے پار نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر انعامات کی بارش کر دیتے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے امتحان لیے، لیکن ہر امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، پھر ان پر اتمام نعمت ہو گئی، نعمتوں کی برسات کر دی اللہ تبارک، یہاں تک کہ جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نبوت کے اندر جد امجد کہلائے۔ یہ ہے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی دیکھ کر کبھی آزماتے ہیں، بندے کو اپنی طرف رجوع کراتے ہیں۔ تو پہلی چیز دنیا کی زندگی کے اندر پہلی نعمت کیا ہے؟ پہلی نعمت، پہلا انعام یہ ہے کہ آدمی کو انابت اور رجوع والی زندگی مل جائے، کہ وہ اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع، پریشانی آئے تب بھی اللہ کی طرف، خوشی آئے تب بھی شکر کہ یا اللہ میری تو اوقات نہیں تھی، آپ نے مجھے اتنی رقم دے دی، آپ نے شاندار محل دے دیا، آپ نے جو ہے گاڑی دے دی، آپ نے بہترین شوہر دے دیا، آپ نے جو ہے اچھی زندگی دے دی، یا اللہ آپ نے مجھے دین کی خدمت میں لگا دیا، یا اللہ یہ تو آپ کا انعام ہے، یا اللہ یہ تو آپ کا انعام ہے، شکر والی زندگی۔ تو پہلی چیز دنیا کی زندگی کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ انابت والی زندگی عطا فرماتے، دوسری نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عزت والی روزی عطا فرماتے، عزت والی روزی۔ دیکھیے دنیا میں جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں جسے ہم نے پیدا کیا ہو اور اس کی روزی کی ذمہ داری ہم نے نہ لی ہو، ہر ایک کو کھلانے پلانے کی اس کے روزی کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہم نے لی گئے۔ کسی کو روزی عزت کے ساتھ ملتی ہے، کسی کو روزی ذلت کے ساتھ ملتی ہے، کسی کو روزی جو ہے ایک جگہ پر اکٹھی مل جاتی ہے اور کسی کو روزی کے لیے در در بھٹکنا پڑتا ہے، کسی کی روزی ایک جگہ اکٹھا ہوتی ہے تو کسی کی روزی جو ہے جیسے گوٹیاں بکھری جاتی ہے، کیرم کے جو ہے گوٹیاں بکھری جاتی ہے، اس طریقے سے جو ہے کسی کی روزی کو اللہ تعالیٰ بکھیر دیتے ہیں، وہ کبھی یہاں منہ مار رہا ہے، وہاں منہ مار رہا ہے، ادھر دوڑ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، سکون اس کا غارت ہو جاتا ہے۔ تو عزت والی روزی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کے گھر والوں کے اندر اس کے ساتھ رکھ کر بہترین عزت والی روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے، یہ ہوتی ہے عزت والی روزی کا مطلب۔ تو اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ کے اندر دوسرا، مفسرین فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ عزت والی روزی۔ تیسرا انعام حیات طیبہ کے اندر کیا ہے؟ تیسرا انعام ہے کہ کشادہ اور سکون دینے والا مکان اور سکون دینے والے گھر، سکون دینے والا مکان، کشادہ مکان، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ وضو کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی نا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے مکان کو کشادہ بنا دیجئے، خوبصورت بنا دیجئے، آشائش اور آرام والا بنا دیجئے، چاہے چھوٹا ہو چاہے جھوپڑا ہو لیکن اس میں کشادگی اور سکون عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں میرے روزی میں برکت عطا فرما۔ وضو کے درمیان میں اس دعا کے کرنے کی ترغیب دی، اور ایسے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو کشادہ مکان کا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور مکان اچھا ہو اور مکین اچھے نہ ہو، تباہی لانے والے ہو، مثلا عورت ہے تو اس کا شوہر جو ہے بدبخت ہو، نافرمان ہو، یا شوہر جو ہے یعنی
بالکل برا آدمی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، یا بچے جو ہے بھٹکے ہوئے ہو، ہمیشہ جو ہے موبائل میں رہتے ہو یا سوشل میڈیا پر رہتے ہو یا اسی طریقے سے جو ہے غلط کاموں کے اندر رہتے ہو، چوری چکاری میں رہتے ہو، آوارہ ہو، اوباش ہو، تو اس کا بھی سکون غارت۔ تو حیات طیبہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ مکان بھی کشادہ اور سکون دینے والا اور مکین بھی بہترین، اس لیے مکین بہترین مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے نا 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں آخری رکوع جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات گنائی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی گنائی ہے، الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے نیک بندے اور نیک بندیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جوڑوں کو اور ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، دلوں کا سرور بنا دے، کہ وہ ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بن جائے، وہ خود بھی نیک ہو، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام اور سربراہ بنا دے۔ ایسا نہیں کہ اولاد نیک ہوگی اور والدین برے ہو جائیں، نہیں، اولاد نیک ہو اور والدین ان سے زیادہ نیک ہو، اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ کے اندر جو تیسرا انعام دیں گے وہ مکان بھی کشادہ اور مکین بھی بہترین۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اولاد کی نیکی کو ہم مانگیں، رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، قرآن میں ایک جگہ پر ہے کہ اللہ میری اولاد کو، میری نسلوں کو نیک بنا دیجیے۔ مانگنے کا حکم ہے اولاد کی نیکی، تہجد میں مانگے، نمازوں کے آگے پیچھے مانگے، اچھے اور بہترین اوقات میں بھی مانگے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو مانگ کر خوش ہوتی ہے، دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آج ہم نے دعا چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، بلکہ نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے، میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں مجھ سے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، مانگنے سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مانگنا چاہیے، اولاد کے لیے نیکی مانگنا چاہیے، اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ مائیں بہنیں کبھی جھلا کر اولاد کو بد دعائیں دے دیتی ہیں، لان تان کرتی ہے، حدیث میں منع کیا گیا کہ نہیں، لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت قبولیت کا ہو اور اس وقت میں اگر ہم نے اپنی اولاد کو لان تان کر دی اور اللہ کے یہاں پر ہماری وہ بد دعا قبول ہو گئی، اولاد گئی کم سے، اولاد بھٹک گئی۔ کبھی تو اولاد ہمیشہ کی بھٹک جاتی ہے، وہاں ماں باپ کے کبھی ہاتھ ہی نہیں آتی، اور کبھی جو ہے ہاتھ میں رہتی ہے، گھر میں رہتی ہے، اور جو ہے برائیوں کے اندر مبتلا ہے، والدین کی کوئی بات بھی نہیں سنتی۔ یہ ہماری بد دعاؤں کا بسا اوقات نتیجہ ہوتا ہے، اس کے اثرات کہاں پڑتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابیات نے پوچھا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتیں سب سے زیادہ کیوں جہنم میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات بتلائی۔ ایک وجہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تُفْضِلْ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہ لعن طعن، گالی گلوچ، بد دعائیں تمہاری زبانوں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں اور شوہروں کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرتی ہو۔ اس وجہ سے شوہر مجازی خدا ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کی باتوں کو ماننا، یہ جو ہے عورت کا ایک فریضہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اگر میں سجدے کا کسی کو حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ۔ اسلام بیلنسنگ دین ہے، ایسا نہیں کہ صرف عورت کو کہا گیا کہ شوہر کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ بات ماننی ہے۔
شوہر کو بھی ہدایت دی. الحمدللہ ہمارے علماء شوہروں کے سامنے ان ہدایات کو چائے پان کے بیانات میں یا شادی کے بیانات میں یا جمعہ کے موقع پر ان کو وقتاً فوقتاً بیان کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن ماؤں بہنوں کا بھی ایک تقاضا ہے کہ ان کو بھی کہ آج ہماری ماؤں بہنوں کا بناؤ سنگار شادیوں کے وقت میں ہوتا ہے, باہر جاتے وقت ہوتا ہے, جبکہ شریعت نے یہ کہا کہ بناؤ سنگار ہو شوہروں کے لیے, گھر کے اندر ہو, گھروں کے اندر وہ بن ٹھن کے رہے اپنے شوہروں کے لیے, نہ کہ باہر جا کر, بلکہ باہر بناؤ سنگار کر کے جانا یا خوشبو لگا کر جانا یا میک اپ کر کے جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس پر جھانکتا ہے, شیطان اس کی صورت میں آتا ہے, اس کی صورت میں جاتا ہے, شیطان اس کی صورت میں جو ہے لوگوں کو لبھانے کی کوشش کرتا ہے. اس سے احتیاط کرنا چاہیے, احتیاط کرنا لازم ہے. ہماری کامیابی صرف اور صرف دین میں ہے, دین کے چھوڑنے میں ساری ناکامی کے نقشے. ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو, عبادات کا معاملہ ہو, شادی بیاہ کا معاملہ ہو, شادی بیاہ میں آج اگر ہماری مائیں بہنیں اس بات پر آ جائے کہ ہم نکاح کو سادگی میں کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی تو یقیناً شادیوں میں جو فضول خرچ ہوتے ہیں, شادیوں میں جو فضولیات ہوتی ہے, اللہ اللہ کو رسول کے نافرمانی کے امور ہوتے ہیں, ان پر ایسا سمجھیے 95% 99% جو ہے قابو آ جائے. مائیں بہنیں اگر ٹھان لیتے کہ نہیں ہمارے نکاح ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز, ہمارے نکاح ہو گئے تو جو ہے صحابہ کی طرز پر سادگی کے ساتھ ہوں, دکھاوے کے لیے نہیں ہوگے, بناؤ سنگار کے اعتبار سے نہیں ہوگے, بے پردگی ان نکاحوں کے اندر نہیں ہوگی. کامن سینس کی بات سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کے گھر میں جب شادی کی تقریب ہوتی ہے, نکاح کی تقریب ہوتی ہے, وہ اپنے چھوٹی سے چھوٹی نوکرانی بھی ہو گھر میں کام کرنے والی, اس کو بھی خوش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس کے پسند کے مطابق ڈریس لاتا ہے یا اس کے پسند کے مطابق جو چپلیں ہوتی ہے یا جو بھی بناؤ سنگار کا سامان ہوتا ہے وہ بھی لاتا ہے کہ گھر میں جھاڑو پوچھا دینے والی اور گھر کی صفائی کرنے والی بھی نکاح کے وقت میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کہاں کا سینس ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مالکوں کے مالک, بادشاہوں کے بادشاہ, خالق کائنات کو ہم ناراض کر دیتے ہیں, ناچ گانے ہو, ڈی جے بجے, اور پھر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے نکاحوں کے اندر برکتیں اتریں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا, وہ نکاح بے برکت رہیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کہ جہاں اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی رہے گی وہ نکاح بے برکتی رہے گی. پھر یہ نکاح دائمی نہیں رہتے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر شروع ہو جاتا ہے آپس میں جھگڑے اور فساد کا معاملہ, آپس میں پھر نپتی نہیں ہے, محلے والوں کو بیٹھنا پڑتا ہے یا دارالقضاء میں جانا پڑتا ہے, رجوع ہونا پڑتا ہے اور وہاں جا کر اپنے معاملے کو نمٹانا پڑتا ہے. دارالقضاء میں جانا یہ اچھی چیز ہے کہ آدمی جائے وہاں پر تاکہ دین اور شریعت کو سمجھے. الحمدللہ انجمن کے ماتحت میں ایک بہت بڑی خدمت اس علاقے کے اندر, اس شہر کے اندر یہ بھی ہے کہ یہاں پر دین اور شریعت کی روشنی میں ایمان والوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے ادارہ دارالقضاء کا قیام, کہ جہاں پر دین اور شریعت کے مطابق مسلم فریق رجوع ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں چاہے پراپرٹی کا معاملہ ہو, وراثت کا معاملہ ہو یا نکاح طلاق خلا فسخ کا معاملہ ہو, اس کو جو ہے بہترین طرز پر قرآن و سنت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں ایمان بھی محفوظ رہتا ہے, وقت بھی محفوظ رہتا ہے, جان بھی محفوظ رہتی ہے اور آدمی کا جو ہے مال بھی بچتا ہے. وہ آدمی دوسری جگہوں پر جاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جو ہے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, مالی بھی بربادی کا سبب بنتا ہے, وقت بھی بڑھا جاتا ہے. تو اگر ہمارے درمیان میں کچھ تنازعات ہیں, وراثت کے کبھی تنازعات ہوتے ہیں کہ بھائی والد کا والدہ کا انتقال ہو گیا, بڑا بھائی جو ہے پراپرٹی پر قبضہ جمع کر کے بیٹھے, بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد. تو بات چل رہی تھی کہ انجمن کی ایک خدمات میں اہم خدمت دارالقضاء بھی. دارالقضاء ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طلاق کا یا خلا لینے کا کوئی آفس ہے, نہیں, بلکہ ایمان والے بندوں اور بندیوں کے درمیان
اگر کچھ معاملات الجھ جاتے ہیں، کچھ معاملات الجھ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک مزاج کا نہیں بنایا، سارے لوگ الگ الگ مزاج کے ہیں، اور الگ الگ مزاج کے انسان جب ایک جگہ پر رہتے ہیں تو ان کے درمیان میں اختلافات کا ہونا فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تقاضے کو سمجھتے ہوئے انسانوں کے درمیان میں اختلافات کے حل کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، تو وہ انبیاء جہاں پر توحید کی رسالت کی دعوت چلاتے تھے، وہیں پر قوموں کے درمیان میں پیش آنے والے اختلافات اور جھگڑے بھی وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہی ختم کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کی تربیت کی کہ میرے بعد اگر امت میں جھگڑے پیش آتے ہیں تو تمہیں ان میں کیسے فیصلہ کرنا ہے، کیسے حل کرنا ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ پھر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دور دور یمن، بحرین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا تاکہ لوگوں کے درمیان میں ہونے والے تنازعات اور اختلافات کو حل کریں۔ وراثت کا مسئلہ کبھی آ جاتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری وراثت بھی شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی، اسی میں کامیابی ہے۔ بیہقی شریف کی حدیث مبارک ہے کہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ۔ مائیں بہنیں بھی سن لے، بس اوقات ہمارے شوہر گھر کے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے جائیداد پر، پراپرٹی پر قبضہ جمائے بیٹھتے ہیں، چھوٹے بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، تو ایسے شوہروں کو سمجھانا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم ہمارے پیٹ میں بھی اور اپنے اولاد کے پیٹ میں بھی جہنم کی آگ ڈال رہے ہو۔ جس نے اگر دنیا میں کسی وارث کا حصہ روکا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں سے جو اس کا حصہ ہے اس سے روک دیں گے۔ اس لیے شریعت میں تاکید آ رہی، کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن کے اندر اس کی پراپرٹی شریعت کے اصول کے مطابق، مفتیان اور علماء کی رہبری کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے۔ تقسیم کا طریقہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی آدمی کا انتقال ہو گیا اور ان کو جو ہے مال کی پڑی ہوئی، نہیں۔ شریعت نے جلدی تقسیم اس لیے کرنے کہا کہ ابتدا میں سب کے دل نرم رہتے ہیں، بھائی بہنوں کے، والد کا انتقال ہو گیا، سب کے دل نرم ہیں، سب جو ہے مغموم ہے، ایسے وقت میں اگر پراپرٹی کی تقسیم ہو جائے تو جو بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے معافی کا اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے سخاوت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ 3 دن کے اندر معاملے کو نپٹا ڈالو، ورنہ ایسا ہوگا کہ سال ہماری پراپرٹیاں تقسیم نہیں ہوتی، بڑا بھائی اس پر قبضہ جما کے بیٹھتا ہے، اب جس گھر میں رہ جائے گا اگر اس نے چھوٹے بھائیوں کا اور بہنوں کا اس نے حصہ نہیں دیا ہے تو وہ حرام رہ رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام سو رہا ہے، حرام چل رہا ہے اس گھر کے اندر، خود بھی حرام کر رہا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی حرام میں مبتلا کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے دارالقضا قائم ہے تاکہ ہمارے وراثت کے بھی مسائل ہو، ہمارے نکاح وغیرہ کے بھی مسائل ہو، صلح تسمیہ اور خلا وغیرہ کے مسائل ہو، ہم جو ہے رجوع ہو جائے شریعت کی روشنی میں اپنے ان معاملات کا حل کریں۔ اس لیے یہ انتظام یہاں پر کیا ہوا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں کب آئے گی؟ جبکہ ہم نیک اعمال کو کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی حیات طیبہ کی۔ حیات طیبہ کے اندر تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سکون دینے والے گھر اور سکون دینے والے گھر والے عطا فرمائیں، اور حیات طیبہ کے اندر چوتھی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رضامندی والی موت عطا فرمائیں۔ کہ جب اللہ ہم سے خوش ہوں گے اس وقت اللہ تعالی ہم کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ یہ حیات طیبہ کے اندر دنیا کے اعتبار سے چوتھی بڑی نعمت ہے۔ تو یاد رہے گی یہ 4 نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک اعمال کریں گے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں لیکن ایمان ان کے اندر ہوگا تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی کے اندر 4 چیزیں داخل ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف رجوع ہونے والی زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی آدمی ہر چیز کے اندر اللہ کی رضامندی دیکھے گا اور جس چیز میں اللہ کی رضامندی نہیں بلکہ ناراضگی ہوگی اس سے بچ جائے۔ دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالی عزت والی روزی عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے
بہترین گھر اور سکون دینے والے گھر والے عطا فرمائیں. اور چوتھا انعام دنیا کے اعتبار سے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ اپنی رضامندی والی موت عطا فرمائیں. ناراضگی والی نہیں، ایمان کو چھیننے والی نہیں، خودکشی والی، سوسائڈ والی موت نہیں، حرام موت نہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی موت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی والی موت عطا فرمائیں گے. 4 طرح کے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر نیک اعمال کی کرنے والے کو عطا فرمائیں. 4 طرح کے انعام. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ آخرت میں بھی ان کے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جزا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور آخرت کے انعامات کے اندر 3 چیزیں مفسرین کرام نے گنائی. 3 چیزیں کیا؟ کہ سب سے بڑی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، جہنم سے دوری عطا فرمائیں گے. جہنم بہت ہی خطرناک قسم کی جگہ، بہت ہی خطرناک قسم کی جگہ. جہنم اللہ کو غصہ دینے کا ایک مظہر ہے. جہنم کی تپش اور اس کی آگ کیسی ہے؟ حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کی آگ جو ہے نا بہت معمولی، 70واں درجہ آگ ہے دنیا کے اندر. اب اس 70ویں درجے کی آگ میں بھی اگر ایک موم بتی جلی ہوئی ہے، اس موم بتی کے اندر بھی ہم اپنی انگلی کا پورا نہیں رکھ سکتے، انگلی جل جائے گی. آدمی اس جلنے کو برداشت نہیں کر سکتا. تو 69 درجے کی آگ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی تپش پوچھو، سوچو کہ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے اس کی تپش کو؟ نہیں برداشت کر سکتے. اور ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آدمی جل گیا ختم ہو گیا، نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، کہ عذاب اور سزا کو جہنم کے چکھانے کے لیے ایک مرتبہ چمڑی جل جائے گی، دوسری مرتبہ وہ چمڑی پیدا کی جائے گی، پھر دوسری مرتبہ دوسری چمڑی کو جلا کر خاک کر دیا جائے گا، تیسری مرتبہ، ایسے 100,000 مرتبہ جب تک کہ جہنم رہے گی ہمیشہ اور ابد الآباد تک اس تکلیف کا احساس ہوتا رہے گا. اور آدمی یہ سمجھے کہ چلو جہنم کا عذاب بھی ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ چمڑی جل گئی معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. قرآن نے بتلا دیا وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جہنم کی سزا اور عذاب چکھانے کے لیے بار بار چمڑیوں کو پیدا کیا جاتا رہے گا. چمڑیاں آتی رہے گی جاتی رہے گی، انسان کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا رہے گا، احساس ہوتا رہے گا بار بار. آدمی ایسے وقت میں کھانے پینے کے لیے مانگتا ہے، کھانا کیا رہے گا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا کھانا بھی بتا دیا. ہماری مائیں بہنیں بڑی نازک ہوتی ہے، دنیا کے اندر ایک تماچا کسی کا برداشت نہیں کر سکتی، ایک لکڑی کی مار برداشت نہیں کر سکتی، تو ایک جہنم کے فرشتوں کو گرزوں کا مار، جہنم کے سانپوں کا کاٹنا، جہنم کے بچھوؤں کا زہر، یہ تو تصور سے بالکل بڑی چیز ہے، کیسے برداشت کر سکتے؟ کھانے کے لیے مانگیں گے، قرآن کریم میں آتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت، پیرکن جسے کہتے ہیں نا کوکنی میں، کانٹے دار درخت، ببول کا درخت، وہ زقوم اور پیرکن اور ببول کا درخت، وہ جو ایک ہوتا ہے پیرکن سیدھا سیدھا اور ایک ہوتا ہے بالکل فنے والا پیرکن، وہ جو ہے ٹھوسا جائے گا پورا درخت حلق میں. آدمی کے حلق سے کیسے جائے گا یہ پیرکن اور زہریلا اور انتہائی قسم کا بدبودار درخت؟ اور جب نہیں جائے گا تو اس کو اندر آدمی کے گلے میں کھانا پھنس جاتا ہے، تو اس کو نیچے اتارنے کے لیے آدمی پانی پیتا ہے. تو پینے کے لیے پانی جو دیا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی جہنمیوں کے بدنوں سے نکلا ہوا خون اور پیپ، جو انتہائی گرم، ایسا گرم کہ ہونٹ کے قریب کر دیا جائے گا تو ہونٹ پھول جائے گے. اور پھولنے کی مقدار بھی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ پہاڑوں کی طرح ہونٹ ہو جائیں گے، دونوں ایسے پھول جائیں گے. ایسی خطرناک قسم کی سزا کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ جہنم، دنیا کے ایک سانپ اگر ڈنک مار دے انسان کو تو آدمی زہر سے پاگل ہو جاتا ہے، پیلا ہرا بھرا پڑ جاتا ہے.
موت وہاں سے واقع ہو جاتی ہے، وہاں زہر ایسا چڑھے گا کہ جسم کا روا روا اس زہر کی زہریلیت کو محسوس کرے گا۔ بچھو کا ڈنک مارنا بدن کا روا روا، ایک ایک عضو، ایک ایک ہڈی بوٹی انسان کی محسوس کرے گی، نہیں برداشت کر سکتے۔ اس جہنم سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنا ہے تو پھر ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرنی ہے، اپنا دین درست کرنا ہے، اپنی دنیا درست کرنی ہے، اپنی عبادات کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی معاشرت کو درست کرنا ہے، اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو درست کرنا ہے، اس میں سادگی لانی ہے، اس میں جو ہے اچھا پن لانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ آل عمران کے اندر، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، یقیناً کامیاب وہی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، آدمی اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں، والآخرۃ خیر وابقی، اے دنیا کے انسانوں تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، تم یہ سمجھتے ہو دنیا ہی سب کچھ ہے، نہیں، ہرگز نہیں، آخرت کی زندگی بہترین بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی زندگی باقی رہے، اسی زندگی کے لیے اس دنیا کے اندر تیاری کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے، یقیناً انجوائے کیجئے جائز حدود میں، لیکن اللہ کو مت بھولیے، اللہ کے فرامین کو مت بھولیے۔ اور اصلی انجوائے تو اسی میں ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کو نہ بھولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر زندگی گزارے، تو یقیناً دنیا کی زندگی بھی اس کی کامیابی بن جائے، کامیابی کا نمونہ بن جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جہنم سے بچا لو۔ قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بس جہنم کے خالق بھی اللہ تعالیٰ، جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ جہنم کتنی سخت ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انسان کتنا نرم ہے، عورتیں کتنی نازک ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جہنم کی شدائد کو، اس کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لہذا اس جہنم سے ابھی سے بچانے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی جائے۔ اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، ایمان پر ثابت قدمی، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے، خود بھی بننا ہے اور اپنے اولاد کی تربیت کی فکر بھی کرنا۔ ایک والدین اپنے اولاد کو جو بہترین چیز دے سکتے ہیں دنیا کے اندر وہ حسن ادب ہے، بہترین تربیت، قرآن کا سکھانا، احادیث کا پڑھانا، دین کی تعلیم، ان کی تربیت پہ نظر۔ آج والدین غافل ہو گئے تربیت سے، اولاد کے ہاتھ میں انہوں نے موبائل دے دیا ہے، یہ موبائل ان کے لیے آخرت میں بھی مصیبتیں لانے والا ہے اور بسا اوقات دنیا کے اندر بھی مصیبتیں لانے والا ہے۔ ہوتا ہے نا آدمی موبائل کی زندگی میں، پھر وہ واٹس ایپ میں، فیس بک میں، اسٹیٹس میں، انسٹاگرام میں ایسا ماحول ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات دنیا میں بھی تباہی لاتا ہے۔ پیچھے مرتبہ دیکھا ہوگا نا ہم نے کہ ہمارے ہی نوجوان بسا اوقات غفلت میں کچھ ایسی چیزیں جو ہے والدین ان پر دھیان نہیں دیتے، کچھ ایسی چیزیں جو ہے کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے والدین کو اور گھر معاشرے کو پریشانی جھیلنا پڑتا۔ تو ہم دھیان دیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق موبائل لیا ہے تو کیا اس پر وہ پڑھائی کا کام کر رہا ہے یا کچھ دوسری چیزیں پھیلا رہا ہے، یا جو ہے یعنی غلط چیزیں تو نہیں دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا کے اندر تو نہیں مبتلا ہے۔ دھیان دینا تربیت پر یہ ضروری ہے، یہ جاسوسی نہیں ہے۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ آدھے رات میں بھی اولاد کے کمرے میں جا کر جھانک سکتے ہیں کہ ہمارے اولاد کیا کر، ان کو اجازت ہے۔ یہ جاسوسی نہیں، یہ تجسس نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے اگر ہم بہترین اقدام کرتے ہیں تو شریعت اس کی تائید کرتی ہے، شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے کہ نہیں اولاد کے لیے کرو، تم یہ چیز اچھی چیز ہے، اولاد کے لیے تمہیں کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے یہ۔
اولاد نعمت ہے، جہاں نعمت ہے وہاں اولاد ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ تو آخرت کے اندر پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ جنت عطا فرمائے۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے، کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھیں، اس سے بڑا کیا انعام ہے؟ اور کیسے دیکھیں گے؟ ہر ایک دیکھے گا۔ ایسا کوئی نہیں سوچے کہ میں تو غریب انسان ہوں، میرے اعمال تو بالکل کم ہیں، میں اللہ کو کہاں دیکھ سکوں گی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں بتا دیا، جیسے 14ویں کا چاند ہر جگہ سے نظر آتا ہے۔ 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے ہر جگہ سے دیکھتا ہے، ہر امیر بھی دیکھتا ہے، غریب بھی دیکھتا ہے، دیہات اور گاؤں میں رہنے والا بھی دیکھتا ہے اور شہر میں رہنے والا بھی دیکھتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو۔ اور تیسری چیز کیا ملے گی؟ آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی ملے گی، ہمیشہ ہمیش کی رضامندی ملے گی۔ تو یہ دنیا کی 4 نعمتیں، آخرت کی 3 نعمتیں، یہ ادا کب ہوگی؟ جب ہم نیک اعمال کو اختیار کریں۔ بھائی دیکھیے آج حالات ہم دیکھتے ہیں اسلام پر ہر جگہ، اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتلا دیا کہ اسلام کی ابتدا، حدیث پاک میں نے سنائی نا، بدا الاسلام غریبا، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت کی حالت میں ہوئی ہے۔ لوگ اجنبی دین سمجھتے تھے، کہاں سے آ گیا ہے؟ آخری وقت آئے گا تب بھی لوگ اسلام کو اجنبی سمجھیں گے۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ، لیکن اس اجنبیت میں بھی دین پر قائم رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، مبارکبادی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جب دنیا ہم کو دین سے ہٹانے کی پوری کوششیں اور سازشیں کر رہی ہے، اگر ہم دین پر جم جاتے ہیں، اگر ہم اعمال پہ جم جاتے ہیں، اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرتے ہیں، دنیا کی اعلیٰ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کو دینی مدارس کے اندر بھی ہم تعلیم دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ، مبارکبادی ہو، خوشخبری ہو، یہ مطلب ہے اس کا، مبارکبادی ہو، ان کے لیے خوشخبری ہو۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے ابتدا میں ایک پڑھی ہے کہ دنیا کا پورا متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کا بہترین چیز اگر دنیا کی ہے کوئی چیز تو نیک عورت، کہ عورت اگر نیک بنتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک اچھا، صالح اور بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو یہ ساری کوششیں انجمن کے علماء جو کر رہے ہیں، عورتوں کی دین کی فکر، اسی طریقے سے دارالقضاء کے اعتبار سے خدمات، دوسرے اعتبار سے خدمات، وہ اس لیے تاکہ ہمارا معاشرہ نیک بن جائے، ہمارا معاشرہ اچھا بن جائے۔ لہذا ہمارا بھی کام ہوتا ہے ماں بہنوں کا کہ جہاں پر ہم اس مدرسے کا مالی تعاون بھی کریں، وہاں پر ہم اس مدرسے کا جانی تعاون کریں، اپنا وقت دیں، اپنے اولاد کا بھی وقت دیں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ ہم مدرسے کا مالی تعاون بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس مدرسے کا جانی تعاون بھی کریں۔ ہماری عورتیں ابھی بیٹھی ہوئی ہیں، 5 منٹ دیے جا رہے ہیں، معلمات کے پاس وہ نام لکھا دے کہ ہم اپنے اعتبار سے یا اپنے اولاد کے اعتبار سے کس کو تیار کر رہے ہیں، نام لکھا دے، اٹھ کر کھڑے ہو کر نام لکھا دیں تاکہ ان کے نام لکھے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ معلمات کے ہمارے منتظمین وہاں رجوع ہوں گے۔ جو سب سے پہلے اٹھے گا بہترین دعائیں پائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے دین کی برکتیں کھول دے گا، اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دے گا۔ نام لکھا دے، اٹھیں، اپنے اعتبار سے عزائم کریں۔ اللہ تعالیٰ عزم کرنے والوں کو حوصلے دیتے ہیں، ارادے کرنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلیں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ نام لکھا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے میری بچی کو، میری بہن کو، یا میں خود بھی، یا پھر اپنے اڑوس پڑوس کی بچیوں کو میں مدرسے کے اندر داخل کروں گا، یا مجھے اولاد نہیں ہے تو مدرسے میں پڑھنے والی ایک بچے کی، 2 بچے کی میں کفالت لے لوں، میں اس کی کفالت کا انتظام کروں گی تاکہ میں مر جاؤں تو دنیا کے بینک بند ہو جائے گے لیکن بینک آف رب العالمین یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کھڑے ہو مائیں بہنیں ہماری، کھڑے ہو، عزائم لکھا ہے، نام لکھا ہے، تاکہ یہ جو اتنی بڑی بات ہوئی ہے سمجھ میں آ جائے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جو شاندار انتظام انجمن میں لڑکیوں کے دینی تعلیم کے اعتبار سے قائم ہوا ہے اور معلمات بڑی محنت سے وہاں پڑھا رہی ہے تو ان کو ان کا ثمرہ مل جائے، وہ حاصل ہو جائے۔ ماشاءاللہ گزشتہ مرتبہ 3-4 دن پہلے رتناگری میں ایک جگہ کا سفر ہوا، اس مجلس میں ہی ماشاءاللہ 100 سے قریب بچیوں کے نام آ گئے،
تشکیل ہو گئی، ماں اور بہنوں نے کھڑے ہو کر دکھایا کہ ہم اپنی 3 بچیوں کو، کس نے کہا ہم اڑوس پڑوس کی بچیوں کو، کس نے کہا خاندان محلے گلی محلے کی ہماری اتنی بچیاں ہیں، ہمارے فلیٹ میں کے آس پاس رہنے والی یا بلڈنگ میں اپارٹمنٹ میں رہنے والی اتنی بچیاں ہیں، ہم ان کی تشکیل کریں گے اور اس مدرسے کے اندر داخل کریں گے۔ کسی نے کفالت لی کہ میں 2 بچیوں کی، 3 بچیوں کی، 1 بچے کی، جو بھی اس کی سالانہ کفالت ہوتی ہے، آنے جانے کا جو خرچ ہوتا ہے، مدرسے کی جو فیس ہوتی ہے، وہ ہم ادا کریں۔ ہمت کرے، حوصلہ کرے، کھڑے ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں کھڑی ہوئی تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے مضبوط رکھا تھا، اور اس دین کے اندر دین پر مر مٹنے والے کھڑے ہوتے تھے۔ اس اعتبار سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ غنی ہے، ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے، ہم اللہ کے سامنے رو رہے، گر گرا۔ رونا ہے تو بہت اچھا، نہ رونا ہے تو کم از کم آدمی رونے کی صورت بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور جو باتیں ہوئی ہیں، ساری مائیں بہنیں دل کے اندر عزم کرے کہ ان باتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، ہم ایمان پر قائم رہیں گے، ہم اعمال صالحہ کریں گے، نمازوں کی 5 وقتہ پابندی کریں گے، اسی طریقے سے جو ہے رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں گے، قرآن کریم کی ہم تلاوت پابندی سے کریں گے، روزانہ کم از کم قرآن کریم کا 1 رکوع جو ہے پڑھنا، یہ دل کی نورانیت کا سبب بنتا ہے۔ تو استغفار پڑھیے، درود شریف کا اہتمام کیجیے، تسبیحات اوراد و وظائف کا اہتمام کیجیے، ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ روزمرہ کی جو دعا آتی ہے، ہم جو ہے بسا اوقات تکلیف ہوتی ہے تو عاملوں باپوؤں کے پاس بھاگتے، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہے، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، بیت الخلاء میں یعنی ٹوائلٹ میں جانے کی، نکلنے کی، جو آداب، سو کر اٹھنے کی، سونے کی، جو آداب اور جو اذکار بتائے ہیں، ان اذکار اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، خود بھی ہم محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ ہماری اولاد بھی محفوظ رہیں گی۔ اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کو دیکھ کر، قرآن کو ہاتھ میں لے کر کریں، ایسا نہیں موبائل میں دیکھ کر اور کہیں اور چیز میں دیکھ کر، بلکہ قرآن ہاتھ میں لے کر، قرآن کو دیکھ کر پیار سے کم از کم روزانہ جو ہے 1 رکوع تو ہم پڑھیں گے، تو یہ ہمارے لیے یعنی آخرت میں بھی ذخیرہ ہے، اللہ کی رضا کا بھی سبب ہے، اور دنیا کے اندر نور کا اور نورانیت کے لانے کا انشاءاللہ سبب بنے گا۔ تو جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں پر ہم عمل کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، اور اسی طریقے سے اللہ نے توفیق دی زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ نے توفیق دی عمرہ اور حج پر جائیں گے انشاءاللہ، ان تمام نیک کام کو کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی انشاءاللہ، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك ايمانا كاملا وامانا دائما وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اے الہ العالمین، ہم آپ کے گنہگار بندے بندیاں ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہم رحمت مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، برکتوں کے کھلنے کا اے اللہ آپ سے استدعا کر رہے، درخواست کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں جان کر انجان کر جو چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، آپ ہم جانتے ہو نہ جانتے ہو، آپ تو جانتے ہیں، آپ واقف ہیں۔ اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ گناہوں کے سمندر سے رحمت کی رسی ڈال کر ہم کو کھینچ لیجیے۔ اے اللہ جب تک اس زمین پر ہمارا رہنا خیر ہے، رحمتوں کا اور برکتوں کا سبب ہے، رحمتوں کو برکتوں کو ہم پر نازل فرما، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ بہترین خوشگوار زندگی اپنی انابت اور اطاعت والی عطا فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق والی، قرآن کی تلاوت، قرآن کی سماعت، قرآن کی حلاوت، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی اے اللہ توفیق والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جب اس زمین سے جانے کا وقت آئے تو اے اللہ ہم آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہو، شوقین ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر اچھی بسی ہو، اسی طریقے سے نیک اعمال کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں ہمارے لیے بہترین موت مقدر فرمائیے۔
اے اللہ خوشگوار زندگی عطا فرمائیے، خوشگوار موت عطا فرمائیے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، صراط کے عذاب سے، اے اللہ تمام قسم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ دنیا کی معمولی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی اتنے بڑی آگ ویسے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہمیں بھی، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے عیسیٰ اقارب کو، دوست و احباب کو، ہمارے مرحومین کو، اے اللہ تمام مومنین مومنات کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کو، محلوں کو، شہروں کو، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ پاکیزہ شہر بنا دیجئے، پاکیزہ محلے بنا دیجئے، اے اللہ اپنے رضا والے اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہیں، جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، چاہے دینی پریشانی ہو، دنیاوی پریشانی ہو، تعلیمی پریشانی ہو، معاشی پریشانی ہو، معاشرتی پریشانی ہو، سماجی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، باہر کی پریشانی ہو، اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ عافیت کا راستہ نصیب فرمائیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرمائیے، جو بے نکاح ہیں ان کے لیے بہترین نکاحوں کے انتظامات فرمائے، جن کی نکاح ہوئے ہیں اللہ زوجین میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرمائیے، اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کو اولاد کی نعمت سے آپ نے نوازا ہے ان کی اولاد کو اللہ نیک بنائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، دلوں کا سرور بنائیے، آنکھوں کا نور بنا دیجیے، اے اللہ اولاد کو والدین کے حقوق، والدین کو اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیے، اے اللہ گھر گھر میں محبت عطا فرمائیے، آپس میں بھائی بہنوں میں محبت عطا فرمائیے، ماں بیٹی میں محبت عطا فرمائیے، باپ بیٹے میں محبت عطا فرمائیے، اے اللہ آپس میں ہم تمام میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، ہمارے محلوں میں، اے اللہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے ذمہ داروں میں، دین کا کام کرنے والوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائیے، توڑ کی اختلاف کی انتشار کی جتنی بھی شکلیں ہیں اے اللہ ان کو ختم فرمائیے، نیست و نابود فرمائیے، اے اللہ خیر کے اسباب کو قائم فرمائیے، شر کے تمام اسباب کو اور چیزوں کو اے اللہ روک دیجئے، اے اللہ ہمیں خیر کے لیے چابی بنا دیجئے اور شر کے لیے تالا بنا دیجئے، خیر کے لیے چابی بنا دیجئے اور شر کے لیے ہمیں تالا بنا دیجئے، اے اللہ ہماری تمام شرور فتن حادثات مصائب سے بلایا سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ رمضان مبارک میں صحیح ڈھنگ سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ صحیح ڈھنگ سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، آپ کو راضی کرنے والا رمضان ہو اس کی توفیق عطا فرمائیے، شعبان میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، جو مائیں بہنیں آئی ہیں ان کو قبول فرمائیے، ان کی نسلوں کو قبول فرمائیے، ان کے گھر والوں کو قبول فرمائیے، جنہوں نے اس جلسے کے لیے جگہ دی ہے، انتظامات فرمائے گئے، جس اعتبار سے بھی اللہ تعاون فرمائیے، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کی نسلوں کو قبول فرمائیے، ان کی خدمات کو قبول فرمائیے، ان کو دنیا میں ترقی، آخرت میں بھی بہترین اجر و ثواب عطا فرمائیے، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، اللہ جو مانگا عطا فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ ہمارے لیے ضروری یقینی جانتے وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ جو غلط چیز مانگ رہی اس کے بدلے میں صحیح چیز عطا فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرمائیے، یہاں کے علماء میں آپس میں اتحاد پیدا فرمائیے، آپس میں محبتیں پیدا فرمائیے، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، صحت کاملہ عطا فرمائے، شفا کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرمائیے، ہمارے مفتی شہباز صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل دائم مستمر نصیب فرمائیے، جتنے کام کرنے والے جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اب ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء نے، صحابہ نے، صلحاء نے، اولیاء نے جو نیک نیک دعائیں مانگی ان تمام دعاؤں کے اندر ہمارے بھی حصہ نصیب فرمائیے، جن شرور و فتن سے اللہ انہوں نے پناہ چاہے ان شرور و فتن سے ہماری بھی حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔